ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں قومی اسمبلی، جہاں پر قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ خاک جو یہ لفظ جہاں بولتا ہے، یہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ یہ آج باہر جو جنگ ہے کس کی ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں، لوگوں سے ووٹ لوں، پارلیمنٹ کے اندر جاؤں اور پارلیمنٹ میں جا کے پاکستان کے عوام کے لیے وہ قانون بناؤں جس سے پاکستان کا بچہ بچہ خود کفیل ہو جائے۔ یہ پارلیمنٹ ہے، اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کریں۔ آج پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو آپ نے ذہنی مریض بنا دیا۔ وہ سوچیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کیا ہے، ہم ووٹ دیں تو کیوں دیں۔ میرا نوجوان پاکستان کا جو پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، جس کو پاکستان کا مستقبل چاہیے، جس کو پاکستان کا نام چاہیے، جس کو پاکستان کی شناخت چاہیے، اس کی شناخت کو ہم کیوں چھین رہے ہیں؟ آنے والے بچوں کو کیوں ہم اس شناخت سے محروم کر رہے ہیں؟ آج ہم اداروں کی توہین کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کریڈٹ سے کہتا ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ تختے دار پہ بھی چڑھے بہت بڑا لیڈر دنیا کا، جس کے لیے آج بھی مخالف کہتے ہیں کہ کاش بھٹو ہوتا تو دنیا میں اسرائیل کی دہشت گردی نہیں ہوتی، کاش بھٹو ہوتا تو امریکہ کی آج ڈکٹیشن نہیں لیتے، پتھر کے زمانے کی تھریٹ نہیں سنتے۔ کامتی تھی دنیا بھٹو کی آواز سے۔ آج بے نظیر بھٹو اس ملک میں ہوتی تو آج اس ملک میں کسی حکمران کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ پاکستان کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہو، 33 بلین کی بات کرتے۔ ہم راستے بھی روک سکتے تھے، ہم نے راستے بھی دیے۔ یہ حکمرانوں کی ناکامی تھی، اس پارلیمنٹ کی ناکامی نہیں تھی۔ اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے اداروں کے لوگوں نے آ کے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ اس پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے دہشت گردی کے خلاف آواز بھی اٹھی، ایکشن بھی ہوا، ضرب عضب بھی ہوئی۔ آج کل کیا نام ہے، رد الفساد بھی ہوا، مگر اس پارلیمنٹ کی طاقت پہ، اس کے پیٹھ پہ طاقت کھڑی ہے۔ آج جو اٹھتا ہے، میاں نواز شریف اٹھتا ہے، وہ بھی اداروں کی توہین کرتا پھرتا ہے۔ عمران خان بھی اٹھتا ہے، وہ بھی اداروں کی توہین کرتا پھرتا ہے۔ مگر پیپلز پارٹی تختے دار پہ بھی چڑھتی ہے، اپنی عزیزوں کو، اپنی پیاروں کی، اپنی ان سیاستدانوں کی جن لوگوں نے جانیں دے دی، تب بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان چاہیے ہمیں۔ ہمارے منہ سے آج تک پیپلز پارٹی کے منہ سے کیا کیا کیسز نہیں بنائے گئے، آج کے حکمرانوں نے کیا کیا کیسز ہم پہ نہیں بنائے۔ وہ ٹیپ آج بھی سپریم کورٹ میں، وہ ٹیپ آج بھی آپ کے پاس موجود ہے، جس میں کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو کو اور زرداری کو سزا دے دو۔ پھر بھی ہم نے اداروں کی توہین نہیں کی، پھر بھی اداروں کے باہر کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان۔ ہم نے لعنت نہیں بھیجی، ہمارے وزیر اعظم کو 1 سیکنڈ کے اندر باہر نکال دیا، ہم نے پھر بھی توہین نہیں کی۔ آج ان اداروں کو احساس ہوتا ہوگا، ان ججز کو احساس ہوتا ہوگا
کہ یہ کیا غضب کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی جیسی جماعت کی جو آج بھی محب وطن ہے، جن کو آج بھی اداروں سے پیار ہے، جو آج بھی پاکستان سے پیار کرتی ہے، جو آج بھی پاکستان کے دھرتی کے ذرے ذرے سے محبت کرتی ہے، جو آج بھی پاکستان کے ریگستان اور کھلیانوں سے محبت کرتی ہے، وہ آج بھی خوشحالی چاہتی ہے، آج بھی بیواہوں کی خوشحالی چاہتی ہے، آج بھی کلارک، ملازم، سپاہی، چھوٹے طبقے کی ترقی چاہتی ہے، آج بھی پاکستان کی خوشحالی چاہتی ہے۔ مسٹر اسپیکر، ہم نے تو اداروں کی توہین نہیں کی۔ زینب کا قتل ہوتا ہے تو ہم جہاں موجود ہوتے ہیں ہم گناتے ہیں مسلم لیگ نون کی ناکامی، ہم گناتے ہیں مسلم لیگ کی اداروں کے خلاف سازشیں، ہم بولتے ہیں کھل کے، مگر میدان میں جب قصہ ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ان معصوم بچوں کا قتل ہوتا ہے، چھپانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعہ ہوتا ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، ایم این اے اٹھ کے بولتا ہے، اس کو نکالنے کی بھی بات کی جاتی ہے۔ مگر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں جس صوبے میں ہمارا تعلق ہے، اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سیاہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان دردوں کو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر باوجود اس کے کہ پاکستان کے نام کے ہم صدقے ہونے والے ہیں، پاکستان کے نام پہ اپنی جان کی قربانیاں دینے والے ہیں، پاکستان کے نام پہ ہم سب کچھ مٹانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے اداروں کو مربوط کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ایک ہی پارٹی ہے جو حق مانگتی ہے پاکستان کے عوام کو، ایک ہی پارٹی ہے جو نوجوانوں کو کہتی ہے، پاکستان کے آنے والے نسلوں کو کہتی ہے کہ ہوشیار ہو کے ووٹ دو، ہوشیار ہو کے حساب کرو، ہوشیار ہو کے آگے بڑھو، محب وطن کو پہچانو، پیار پاکستان سے پیار کرنے والوں کو پہچانو۔ ہماری آواز آج تک بھی پاکستان کے نوجوانوں تک یہ جاتی ہے، مگر یہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ الفاظ سنتے ہیں۔ آپ استعفیٰ دیتے ہیں، صدا دے دے، ہم استعفیٰ دیتے ہیں، صدا دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم ادھر آئیں گے، پھر باتیں کریں گے، مگر اس چھتری کے نیچے یہ حفاظت ہے ہماری۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ ڈکٹیٹر کو بلانا چاہتے ہیں؟ اس پارلیمنٹ کو تالا دے کے ڈکٹیٹر کو بلائیں گے؟ پھر مظلوم ہو کے آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ پھر صاحب موصوف کے آگے جھک جائیں گے؟ یہاں کورٹیں بھی ہیں، یہاں ادارے بھی ہیں، ہر ادارہ اپنی جگہ پہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے افواج کو سیاہ پلائی دیوار اپنے بنانا چاہتے ہیں کہ دشمن ملک کے سامنے سیاہ پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے، دہشت گردوں کے خلاف سیاہ پلائی دیوار کھڑی ہو جائے، ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ اپنے فیصلے آزاد حزب اختلاف خورشید شاہ قومی اسمبلی میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ہم مانگنے کی ہمت دی ہے، اس پارلیمنٹ نے ملک کو ایٹمی پاور بھی بنایا ہے۔